السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تعلیم القرآن کلاس نمبر 76۔ آج کی کلاس میں بھی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 60 کی تدریس جاری رہے گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون۔ لفظی ترجمہ۔ پس بدلا تبدیل کر لیا، بدل دیا، الذین ظلموا ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا، قولاً اس بات کو، غیر الذی قیل لہم جو انہیں نہیں کہی گئی تھی۔ لفظی ترجمہ کر کے دوبارہ سے میں با محاورہ ترجمہ پڑھوں گا۔ پس بدلا تبدیل کیا، بدل دیا، الذین ان لوگوں نے، ظلموا جنہوں نے ظلم کیا، قولاً اس بات کو یا ایک بات کو، غیر الذی خلاف اس کے، الذی جو قیلا کہی گئی تھی، لہم ان کو، غیر الذی قیل لہم خلاف اس کے جو انہیں کہی گئی تھی، یا ایسی بات میں جو انہیں نہیں کہی گئی تھی۔ پس ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا، اس بات کو جو انہیں نہیں کہی گئی تھی کسی اور بات میں بدل دیا۔ پس انزلنا ہم نے نازل کیا، علی الذین ظلموا علی اوپر، الذین ان لوگوں کے، ظلموا جنہوں نے ظلم کیا، علی الذین ظلموا ان لوگوں پر جنہوں نے ظلم کیا یا ظلم کرنے والوں پر، رجزاً ایک عذاب، من السماء آسمان سے، بما بے سبب، ما اس کے جو، ما جو، کانو وہ تھے، یفسقون نافرمانی کرتے، بما بسبب اس کے جو، کانو وہ تھے، یفسقون نافرمانی کرتے، بما کانو یفسقون بسبب اس کے جو وہ نافرمانی کرتے تھے۔ تفصیل۔ اس آیت کا ابتدائی حصہ گزشتہ کلاس میں ہم پڑھ چکے ہیں، اس لیے ہم اس سے آگے چلتے ہیں۔ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، پس انزلنا ہم نے نازل کیا، حرف عاطف ہے، اس کے معنی ہے پس، انزلنا ہم نے نازل کیا، یہ فعل ماضی معروف ہے، اس کے اندر نا ضمیر ہے جو اس کا فاعل بنتی ہے۔ ہر فعل میں ایک ضمیر شامل ہوتی ہے، اگر اس کے بعد کوئی ظاہری اسم فاعل بنے تو پھر ضمیر کا ترجمہ نہیں کرتے، لیکن اگر ظاہر اسم کوئی فاعل کی صورت میں موجود نہ ہو تو پھر اسی ضمیر کا ترجمہ کیا جاتا ہے۔ کوئی بھی فعل فاعل یا نائب فاعل کے بغیر مکمل نہیں ہوتا، تو اس لیے ہر فعل کے ساتھ فاعل کو ڈھونڈنا ضروری ہے یا نائب فاعل اس کی جگہ پہ آتا ہے۔ تو یہاں پر وہ ضمیر، نا کی جو ضمیر ہے وہ جمع متکلم کی ضمیر ہے، وہ اس کا فاعل بنتی ہے۔ تو انزلنا فعل ماضی ہے، انزلہ سے آخری صیغہ 14واں، فعل ماضی معروف، اور اس میں نا ضمیر ہے جمع متکلم کے لیے۔ اس کا فعل جو ہے وہ انزلہ ہے، فعل ماضی پہلا صیغہ، یہ ثلاثی مزید کا فعل ہے، اس میں ایک حمزہ زائد کر کے 4 حروف پر مشتمل یہ فعل ماضی بنا ہے۔
اس سے فعل مضارع ینزلو بنتا ہے، یہاں پہ ضمہ یا پیش آتی ہے۔ لیکن اگر مجرد میں نون زیر لام نازلہ کا فعل بنے، ثلاثی مجرد کا فعل، تو اس میں ینزلو یا کی زبر کے ساتھ فعل مضارع بنے گا۔ ینزلو اور ینزلو دونوں میں یہی فرق ہے کہ ینزلو انزلہ سے فعل مضارع ہے اور ینزلو نازلہ سے فعل مضارع ہے۔ تو نازلہ اگر ثلاثی مجرد سے اس کا فعل لیا جائے، اس کے ساتھ علا بھی صلہ آتا ہے، نازلہ فی کا صلہ بھی آتا ہے، ینزلو نزولاً مصدر آتا ہے، ینزلو فعل مضارع ہے، اس کے معنی اترنا یا قیام کرنا یا مہمان بننا، مختلف معنی اور بھی ہیں لیکن بنیادی معنی یہی ہیں۔ اور اس سے جب ثلاثی مجرد کا فعل انزلہ بنایا جاتا ہے، جس کا مضارع ینزلو آتا ہے، اس کا مصدر انزالاً آتا ہے۔ اور جس طرح سے انزلہ 4 حروف پر مشتمل ثلاثی مزید کا ایک فعل بنا، اسی طرح سے نزلہ بھی ایک فعل ہے جس میں 4 حروف ہیں۔ اس میں شروع میں حمزہ زائد نہیں لایا گیا بلکہ زا کو ایک زائد زا شامل کر کے زا کو مشدد طور پر اس میں لایا گیا ہے، تو یہ بھی 4 حروف پر مشتمل ہے۔ اور یہ یاد رہے کہ ثلاثی مجرد کے فعل مضارع میں حرف مضارع کے اوپر ہمیشہ زبر یا فتح آتی ہے، جبکہ جو ثلاثی مزید اور رباعی کے افعال ہیں ان کے فعل مضارع کے حرف مضارع بالعموم جو ہے ضمہ کے ساتھ پیش کے ساتھ آتا ہے، جیسے ینزلو اور ینزلو، تنزیلاً۔ اس کا نزلہ کا جو مصدر ہے وہ تنزیل، تفعیل کا وزن بنتا ہے، اور یہی تفعیل باب تفعیل یہ کہلاتا ہے۔ جو اس کا مصدر کا وزن ہو وہی باب کا نام ہوتا ہے۔ انزلہ ینزلو انزالاً، اس میں مصدر انزال ہے، اس کا وزن افعال بنتا ہے، تو یہ باب افعال ہے۔ تو انزلہ اور نزلہ دونوں قریب قریب معنی ان کے ہیں، اتارنا اس کے معنی ہوتے ہیں، جیسے انزل اللہ کلامہ علی انبیائہ، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا کلام اپنے انبیاء پر نازل کیا۔ اللہ کا اپنے پیغمبروں کو وحی کے ذریعے پیغام دینا یا کلام پہنچانا، اس کے لیے انزلہ بھی آتا ہے، نزلہ بھی آتا ہے۔ ابواب کی خصوصیات میں اگر جائیں تو ان ابواب میں کچھ فرق آتا ہے، لیکن ملتے جلتے معنی ہیں، اس لیے عام طور پر ہم انزلہ کے بھی وہی معنی کرتے ہیں، نزلہ کے بھی وہی معنی کرتے ہیں۔ انزلنا اس کے ساتھ علا کا صلہ آیا ہے، نازلہ علا کا صلہ بھی اس کے ساتھ آتا ہے، فی کا صلہ بھی آتا ہے، تو یہاں پر علا کا صلہ آیا۔ انزلنا علا اوپر، یہ حرف جار ہے اور اس کے معنی پر یا اوپر۔ تو انزلنا علی الذین ظلموا، الذین جو، ظلموا ظالم ہوئے، ان دونوں کا اکٹھا ترجمہ آیت میں کیا گیا ہے، علی الذین ظلموا ظلم کرنے والوں پر۔ تو علی حرف جار ہے، الذین اسم موصول ہے اور جمع مذکر کا صیغہ ہے، ظلموا یہ فعل ماضی معروف ہے، اور تیسرا صیغہ یعنی جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، اور اس میں واو جو ہے وہ ضمیر جمع مذکر غائب کی شامل ہے جو اس کا فاعل بن رہی ہے۔ تو یہ فعل اور فاعل دونوں ظلموا میں اکٹھے ہیں، اور یہ جو ضمیر یہاں پہ اس فعل میں شامل ہے اس کا مرجع کون سا ہے، یعنی وہ کس کے لیے ضمیر آئی ہے، ان لوگوں کے لیے آئی ہے جن کا ذکر الذین میں آ چکا ہے۔ تو ہر ضمیر جو ہے اس کا کوئی نہ کوئی مرجع ہوتا ہے، یعنی کسی کی طرف اس کا لوٹنا ہوتا ہے، اس کو اس کا مرجع کہا جاتا ہے، یعنی جس چیز یا جس شخص کے لیے وہ ضمیر آئے
وہی اس کا مرجع کہلاتا ہے۔ ظلمہ فعل ثلاثی مجرد ہے اور 3 حروف اس میں شامل ہیں۔ فعل ماضی ظلم آتا ہے جس کی گردان کریں تو تیسرا صیغہ ظلموا ہم نے ابھی پڑھا ہے۔ اس سے فعل مضارع یظلمو کے وزن پہ آتا ہے، تو یہ ضرب یضرب فاعل اس کا بنتا ہے، اور اس کا مصدر ظلمن بھی ہے ظلمن بھی ہے۔ اس کے معنی ہوتے ہیں کسی پر ظلم کرنا اور اسے انصاف نہ دینا۔ عدل اس کا الٹ ہے، یا یہ عدل کا الٹ ہے، اور ظالمہ کے مقابل پہ آتا ہے عدلہ، اس نے انصاف کیا۔ تو یہاں پر ظلموا فعل استعمال ہوا ہے، اور علی الذین ظلموا کا ترجمہ ہے ظلم کرنے والوں پر۔ انزلنا کا یہ جار اور مجرور مل کر یہ جار ہے اور یہ مجرور ہے الذین، اور جار اور مجرور مل کر یہ انزلنا سے متعلق ہے۔ انزلنا کا مفعول ہے رجزن، انزلنا ہم نے اتارا، کیا اتارا؟ ایک عذاب۔ انزلنا ہم نے ایک عذاب اتارا۔ رجزن اپنی ذات میں ایک اسم ہے، واحد ہے اور مذکر کا صیغہ ہے، اور انزلنا کا مفعول ہے، مفعول ہونے کی وجہ سے یہ منصوب ہے۔ اس کا مادہ را جیم زا رجز ہے، اور رجز اور رجز دونوں طرح سے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، را کی کسرہ کے ساتھ اور را کی ضمہ کے ساتھ، جس کی جمع ارجاز آتی ہے، اور مختلف معنی ہیں ان دونوں الفاظ کے۔ الذنب گناہ یا گندگی، ایک معنی اس کے گندگی یا گناہ کے ہیں۔ قرآن کریم میں آیا ہے لَئِن کَشَفْتَ عَنَّا الرِّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ، تو یہاں پر سزا یا عذاب کے معنوں میں آیا ہے، جیسے یہاں رجز عذاب کے معنوں میں آیا ہے۔ اگر تو ہم سے عذاب کو دور کر دے لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ، تو ضرور ہم تجھ پر ایمان لے آئیں گے۔ اور بتوں کی پرستش کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، الرجز کا لفظ قرآن مجید میں آیا ہے، وَالرُّجْزَ فَاہْجُرْ، شرک یا بتوں کی پرستش کا کام جو ہے تو اس سے الگ ہو جا، اسے چھوڑ دے۔ تو یہی مفہوم کم و بیش شرک کے الفاظ میں بھی ادا کیا جاتا ہے، تو الرجز شرک کے معنوں میں بھی، سخت تکلیف یا سختی کے معنوں میں بھی آتا ہے، اور پلیدی یا ناپاکی کے لیے بھی یہ لفظ بولا جاتا ہے۔ تو الرجز کے سارے معنی یہاں پہ لگ سکتے ہیں۔ رجز شیطان، شیطانی وسوسے کے لیے بھی یہ رجز کا لفظ استعمال ہوا ہے، قرآن مجید میں آیا ہے وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِّيُطَهِّرَكُمْ وَيُذْهِبَ عَنكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ، کہ اللہ تعالیٰ تم پر آسمان سے پانی اتارے گا تاکہ وہ تمہیں اس پانی کے ذریعے پاک ٹھہرائے، اور تم سے شیطان کی پلیدی کو یا شیطانی وسوسے کو، شیطان کی وجہ سے جن گناہوں میں تم مبتلا ہو رہے ہو ان گناہوں کو تم سے دور کر دے، تم سے ختم کر دے۔ من السماء، رجزن کے ساتھ من السماء کے الفاظ آئے ہیں، جو عذاب کہاں سے آئے گا؟ آسمان سے۔ من حرف جار ہے، سے اس کا ترجمہ ہے حرف جار، السماء آسمان، یہ اسم ہے اور واحد مؤنث کا صیغہ ہے، من حرف جار کی وجہ سے یہ مجرور ہے۔ السماء کی جمع السماوات آتی ہے، اور اسمیتن بھی جمع آتی ہے، اور السماء جو ہے یہ عام طور پہ بلندی کو کہا جاتا ہے، یا زمین کے مقابل پہ جو وجود ہے اس کو السماء کہا جاتا ہے، اور زمین کے گرد جو بلند فضا ہے
اس کو بھی السماء کہا جاتا ہے۔ بادل کے لیے بھی یہ لفظ بولا جاتا ہے، بعض جگہوں پہ السماء کا لفظ بادل کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے، اور بارش کے لیے بھی یہ آتا ہے۔ تو یہ مختلف معنی ہیں السماء کے۔ رجزم من السماء، آسمان سے ایک عذاب اتارے گا۔ بما کانوا یفسقون، آسمان سے ایک عذاب اتارا اللہ تعالیٰ نے۔ انزلنا، ہم نے اتارا ان لوگوں پر جو ظلم کرنے والے تھے، یا ظالم لوگوں پر، ظلم کرنے والوں پر، رجزم من السماء، آسمان سے ایک عذاب۔ کیوں اتارا؟ اس کا سبب یا وجہ بتائی جا رہی ہے، بما کانوا یفسقون، بسبب، وجہ سے۔ تو یہ حرف جار ہے۔ ما یہ موصولہ ہے، اسم موصول اس کو کہیں گے، اور جو کا ترجمہ ہے، لیکن اس کے ساتھ وضاحت کے لیے اس کے، بسبب اس کے جو، بسبب جو ترجمہ اردو میں صحیح نہیں بنتا، وضاحت کے لیے اس کے الفاظ، ایک ضمیر کا ترجمہ اس میں شامل کیا گیا ہے۔ اور یہ اکثر ایسے ہوتا ہے کہ جو اسم موصول ہے اس کے ساتھ اس طرح کے الفاظ، یعنی ضمیر کا ترجمہ شامل کیا جاتا ہے۔ بما کانوا یفسقون، یفسق، کانوا وہ تھے، یہ فعل ناقص ہے، اور اس کے اندر ایک ضمیر ہے جمع مذکر غائب کی، واؤ کو اس کی ضمیر کہا جاتا ہے۔ اور کانا جو ہے، اس کے متعلق ہم کئی دفعہ پڑھ چکے ہیں کہ یہ فعل ناقص ہے، اور افعال ناقصہ جتنے بھی ہیں وہ جملہ اسمیہ پر داخل ہوتے ہیں۔ جو مبتدا ہوتا ہے وہ ان کا اسم کہلاتا ہے اور اس پہ رفع آتی ہے۔ جو خبر ہو، ان کی کانا کی جو خبر آتی ہے یا فعل ناقص کی خبر آتی ہے، وہ اگر اسم ہو تو منصوب ہوتی ہے، اور اگر جملہ یا شبہ جملہ ہو تو وہ بھی محلاً منصوب کہلائیں گے، کیونکہ وہ مبنی ہوتے ہیں، اس لیے ان کے اعراب ظاہری طور پہ نہیں آتے، وہ اعراب کی جگہ پر استعمال ہوتے ہیں۔ تو کانا جو ہے یہ اپنے اسم کو، جو مبتدا ہوتا ہے وہ اس کا اسم کہلاتا ہے، اور جو خبر ہوتی ہے وہ کانا کی خبر کہلاتی ہے، اور ان کا یہی ہے کہ کانا کا اسم جو ہے وہ مرفوع اور کانا کی خبر منصوب ہوتی ہے۔ تو یہاں پر بظاہر کوئی اسم نہیں ہے، جو کانا میں ضمیر ہے وہی اس کا اسم بن رہا ہے، اس لیے ضمیر جمع مذکر غائب کی اس میں موجود ہے جو اس میں کانا بنے گی، اور اس میں کانا ہونے کی وجہ سے وہ مرفوع ہے۔ اور واؤ جو ہے، ضمیر، ضمائر ویسے مبنی ہوتے ہیں، ان پہ اعراب محلی آتے ہیں، تو یہاں پر وہ ضمیر مرفوع تو ہے جو اس میں کانا بن رہی ہے، لیکن ظاہری کوئی علامت اس کی نہیں ہوگی۔ یفسقون یہ فعل مضارع ہے، وہ نافرمانی کرتے تھے، کانو وہ تھے، یفسقون نافرمانی کرتے۔ تو یہ فعل مضارع معروف ہے، اور اس کے اندر جو ضمیر ہے واؤ، وہ جمع مذکر غائب کی ضمیر ہے، اور وہ اس کا فاعل بن رہی ہے، اور اس کا مرجع بھی وہی الذین جو پیچھے اسی آیت میں آیا ہے، وہی لوگ اس کا مرجع ہیں، یعنی ان کے لیے یہ بیان ہو رہا ہے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے، اس وجہ سے یا اس سبب سے ان پر اللہ نے یا ہم نے آسمان سے ایک عذاب نازل کیا۔ یفسقون اس کا مادہ فا سین قاف ہے، اور فسقہ، یفسقو اور یفسقو دونوں طرح سے اس کا فعل مضارع آتا ہے، یفعلو اور یفعلو دونوں اوزان ہیں، تو اس طرح سے مختلف ابواب میں یہ مادہ چلا جاتا ہے۔ اور فسقن اور فسوقن اس کے مصادر ہیں، اس کے معنی ہوتے ہیں نافرمان ہونا یا حدود شریعت سے تجاوز کرنا، خیر اور صلاح کے راستے سے ہٹ جانا، اور فسق کا جو لفظ ہے، مادہ جو مصدر ہے وہ نافرمانی کے معنوں میں آتا ہے۔ تو یفسقون وہ نافرمانی کرتے تھے، بما کانوا یفسقون
جو وہ نافرمانی کیا کرتے تھے۔ اب چند منٹ میں ہم گرامر کی باتیں سیکھیں گے۔ گزشتہ سبق میں ہم نے یہ سیکھا تھا کہ فعل مضارع کے اعراب کس طرح سے آتے ہیں۔ یہ خلاصتاً میں دہرا دیتا ہوں، یہ گردان ہمارے سامنے ہے، اس میں یہ نفعل دونوں ایک ہی صیغہ ہے، تو کل 14 صیغے جو فعل مضارع کی گردان میں ہوتے ہیں، ان میں سے 5 صیغے جو ہیں یفعل، تفعل، تفعل، افعل اور نفعل، ان 5 صیغوں میں لام پر جو ضمہ ہے وہ رفع کی علامت ہے، اور یفعلنا اور تفعلنا یہ 2 صیغے مبنی ہیں، ان 2 کو نکال دیں اور 5 جو ضمہ والے پیش والے صیغے ہیں وہ نکال دیں، تو باقی 7 صیغے بنتے ہیں جن کے آخر میں نون ہے۔ اس نون کو نون اعرابی کہا جاتا ہے اور ان کی موجودگی رفع کی علامت ہوتی ہے، اور نصب کی صورت میں ضمہ کو ہٹا کر فتح دیتے ہیں سب صیغوں میں جن میں ضمہ ہے، اور جہاں نون اعرابی ہے اس کو گرا دیتے ہیں، اور جزم کی صورت میں حرکت گرا کر سکون دے دیتے ہیں، یفعل تفعل پڑھیں گے، اور جن کے آخر میں نون اعرابی ہے وہ نون اعرابی گرا دی جاتی ہے۔ تو جزم کی صورت میں یا نصب کی صورت میں نون اعرابی موجود نہیں ہوتی، رفع کی صورت میں نون موجود ہوتی ہے۔ تو یہ آسان پہچان ہے۔ اب اسی حوالے سے ہم دیکھیں گے کہ فعل مضارع پہ نصب کب آتی ہے۔ نصب کے لیے ہم نے گزشتہ سبق میں سیکھا تھا کہ 4 حروف ہیں جو فعل مضارع سے پہلے اگر آ جائیں تو ان کو فعل مضارع کو یہ نصب دیتے ہیں، تو ان کو عوامل ناصبہ یا نواسب مضارع کہتے ہیں۔ تو یہ 4 حروف ہیں، ان، لن، کے، اسن۔ یہ ہم گزشتہ سبق میں پڑھ چکے تھے۔ آج ہم جوازم مضارع یعنی مضارع کو جزم دینے والے جو عوامل ہیں، حروف ہیں، ان کو ہم سیکھیں گے۔ ان میں 5 حروف کہہ لیں، اصل میں 4 حروف ہیں، اور جو 5واں ہیں وہ ایک حرف نہیں ہے بلکہ اس کے ساتھ اور حروف بھی اسی طرح کے ہیں، لیکن ان کو ایک کیٹیگری میں شمار کر کے ہم کہہ سکتے ہیں کہ 5 جوازم مضارع ہیں۔ تو وہ کون کون سے ہیں؟ لم، لما، لام امر، لائے نہیں، اور ان شرطیہ، ان کے ساتھ اور بھی اس کے ساتھی ہیں جو شرط کا کام کرتے ہیں، اس لیے ان کو بھی اسی ذیل میں رکھ کے ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو یہ جوازم مضارع، جازم کی جمع جوازم یعنی جزم دینے والے، فعل مضارع کو جزم دینے والے جو حروف ہیں ان کی بحث ہے، اور یہ حروف فعل مضارع کو جزم دیتے ہیں، یعنی اس کے 5 مضموم صیغے، 5 وہ صیغے جن کے لام کلمے، تیسرے کلمے پر، تیسرے حرف پر ضمہ آتی ہے، پیش آتی ہے، ان صیغوں کی ضمہ کو گرا دیتے ہیں، اور ان کے آخر میں اگر حرف علت نہ ہو تو یہ ضمہ کو گراتے ہیں، لیکن اگر حرف علت ہو آخر میں تو جزم کی صورت میں وہ حرف علت گرا دیتے ہیں، اور جو 7 صیغے جن کے آخر میں نون اعرابی ہے ان کے نون اعرابی کو گرا دیتے ہیں۔ تو ان کا جوازم مضارع کا یہ عمل ہے۔ اب ہم ان کو فردن فردن تفصیل سے دیکھتے ہیں۔ ان جو ہے وہ شرط کے لیے آتا ہے، تو یہ حرف شرط ہے اگر اس کے معنی ہیں، اور اس کا کام شرط والے جو بھی عوامل ہیں وہ 2 فعلوں پر عمل کرتے ہیں۔ تو یہاں پر ان تجتہد تنجو، ان نے تجتہد فعل مضارع کو بھی جزم دی، تنجو کو بھی جزم دی، لیکن
ایک فرق کے ساتھ جو ہم نے یہاں دیکھا تھا کہ ہم نے پڑھا تھا کہ 5 مضموم صیغوں سے ضمہ کو گرا دیتے ہیں. تو تجتہدو دال پہ ضمہ تھی، یہ انہی 5 میں سے ہے، تو اس کی ضمہ کو گرا دیا، اس کو ساکن کر دیا تو تجتہد بن گیا. اور آخر میں حرف علت ہو تو اس کو گرا دیتے ہیں. تو تنجو، یہ نون جیم واو مادہ تھا، آخر میں واو تھا، حرف علت تھا، تو اس واو کو گرا دیا تو آخری حرف یہاں سے گر گیا ہے. یہ نہ سمجھا جائے کہ جیم پہ جو پیش ہے وہ اعراب کی علامت ہے. اعراب کی علامتیں یا اعراب جو ہیں وہ صرف آخری حرف سے، کسی لفظ کے، کسی کلمے کے آخری حرف سے تعلق رکھتے ہیں، اور جیم آخری حرف نہیں ہے. جیم درمیان والا حرف ہے، 3 میں سے درمیانی حرف، دوسرا حرف ہے. تو آخر میں واو تھا جو حرف علت تھا، وہ ان شرطیہ کی وجہ سے یہاں پہ گرا ہوا ہے. دوسرا لفظ لم جو ہم نے پڑھا تھا، لم، جس کے معنی ہے نہیں، تو یہ بھی یہی عمل کرتا ہے. لم یا کل، یا کولو تھا، لام پہ ضمہ تھی، پیش تھی، اور لم کی وجہ سے، حرف جازم کی وجہ سے وہ ضمہ گر گئی. لم یدعو، دعا یدعو، عین کے بعد واو تھا تیسرا حرف، حرف علت، تو اس کو لم نے گرا دیا، جزم دی، تو جزم کی وجہ سے واو جو ہے وہ گر گیا. لم یدعو سے لم یدعو رہ گیا، لم یدعو رہ گیا. اسی طرح سے لما ہے، اس کے معنی ہوتے ہیں ابھی تک نہیں. لما ینصر، ینصروں سے ینصر بن گیا، ابھی تک اس نے مدد نہیں کی. یہ 2 کام کرتا ہے لم بھی اور لما بھی، کہ ایک تو یہ عمل ہے جو جزم والا عمل ہے، دوسرا نفی پیدا کرتے ہیں. اور تیسرا کام ایک اور ان کا یہ بھی ہے، یا معنوں کے لحاظ سے آپ کہہ دیں کہ 2 کام ہیں، ایک تو وہ عمل ہو گیا، لیکن معنوں کے لحاظ سے 2 کام ہیں. ایک یہ کہ نفی کرتے ہیں، دوسرے ماضی فعل مضارع کو ماضی کے معنوں میں تبدیل کر دیتے ہیں. لم یاکل، اس نے نہیں کھایا، لم یدعو، اس نے نہیں پکارا. اور یہی باتیں لما کے لیے بھی ہیں. لما ینصر، ابھی تک اس نے مدد نہیں کی. لما یدعو، ابھی تک اس نے نہیں پکارا، نہیں بلایا. اور تیسرا یا چوتھا جو حرف ہے وہ لام ہے، اس کو لام امر بھی کہتے ہیں. اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے چاہیے کہ. فعل امر بنانے کے لیے مخاطب کے صیغوں میں تو حرف مضارع کو گرا کر، اگر اس کے بعد حرف ساکن ہو تو ایک حمزہ شامل کرتے ہیں، جیسے یضرب، تضرب سے یضرب حمزہ شامل کر کے فعل امر بنا دیا. وہ 6 صیغے مخاطب کے صیغوں میں وہی عمل ہوتا ہے. لیکن جو باقی 8 صیغے ہیں، یعنی 6 صیغے جو غائب کے صیغے ہیں اور 2 جو متکلم کے صیغے ہیں، اس کے لیے ایک دفعہ پھر ہم گردان کی طرف دیکھتے ہیں. تو گردان میں فعل مضارع کے جو صیغے ہیں ان میں یہ پہلے 6 صیغے جو ہیں ان میں امر بنانے کے لیے لام لگایا جاتا ہے، اور مخاطب کے یہ جو 6 صیغے ہیں، 3 مذکر کے 3 مؤنث کے، ان میں فعل امر بنانے کے لیے حرف مضارع کو ہٹا دیتے ہیں، اور اس کی جگہ پہ اگر بعد میں ساکن ہو تو حمزہ لگا کر اس کو پڑھتے ہیں. تفعلوا سے افعل پڑھیں گے. اسی طرح سے یہ باقی صیغوں کا ہے. لیکن پہلے 6 صیغے اور آخری 2 صیغے، ان کا فعل امر بنانے کے لیے ان کے ساتھ لام امر شامل کرتے ہیں. تو لام امر لگانے سے لام امر کہلاتا ہے، لگانے سے وہ فعل امر بنتا ہے. چاہیے کہ ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں لیضرب، چاہیے کہ وہ مارے. لیدعو، چاہیے کہ وہ پکارے. اور
یہ آخر میں تبدیلی وہی ہے جو پہلے بیان ہو چکی کہ حرکت گر جاتی ہے یا حرف علت آخر میں ہو تو وہ گر جاتی ہے۔ اسی طرح سے لا ہے جس کے معنی نہ یا نہیں کے ہیں، لا تشرب تو مت پی، یہ فعل نہیں بنا ہے۔ لا تنسا تو مت بھول، تو لائے نہیں اس کو کہتے ہیں، اس نے بھی وہی جزم والا عمل کیا ہے۔ اور ایک اصولی قانون یہ ہے کہ جس مضارع پر کوئی ناصب یا جازم نہ ہو وہ مرفوع ہوگا، یعنی اس کے 5 صیغوں میں ضمہ اور 7 صیغوں میں نون اعرابی آئے گا۔ یہ بات ہم پہلے پڑھ چکے ہیں۔ اور جمع مؤنث کے 2 صیغے گردان میں آتے ہیں، وہ ہمیشہ مبنی ہوتے ہیں۔ آج کا وقت ختم ہوتا ہے، اسی پہ کلاس ختم ہوتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ